السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی مغفرت کا عشرہ۔ اس عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب ساری معافی مانگنی ہے، خوب ساری مغفرت مانگنی ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس تہجد کے بارے میں، جب تہجد پڑھنا بندے کا رات کے درمیانی حصے میں، رات کے پیٹ میں، تہجد جو اصل میں لوگ پڑھتے ہیں فجر سے پہلے جاگ کے جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، تو یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا۔ ہاں نفل ہے، عبادت ہے، اس کے برکات بھی ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ دے گا انشاءاللہ، لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اٹھنا اور پھر نوافل پڑھنا اور پھر سو جانا، پھر فجر کے لیے اٹھنا۔ جوف کہتے ہیں کسی شے کے پیٹ کو، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے وقت درمیان میں، یعنی جس نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان نماز پڑھے، پھر سو جائے، پھر اٹھے فجر کے لیے اپنی اور نماز ادا کرے۔ اور اپنے اس قول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، جو آیات سورہ سجدہ کی 2 آیات ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پہ لیٹیں گے تو سو جائیں گے، اور وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ، اس کے مواخذے کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، اس خوف کے ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور طمع کس کا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کا طمع ہو۔ لیکن سب سے بڑا طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب سے اونچا مقام ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ یہ باہمی رضا ہے۔ جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ نہ زبان پر لا۔ وہ میرا مولا ہے، خیر خواہ ہے، میرا دوست ہے، جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کیا خیر ہے، مجھے کیا پتہ، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے فرمایا گیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو لیکن اس پہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا میں زندگی گزارے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ آپ کو مل جاتا، تو پھر کاہے کی محرومی، کاہے کا غم جب اللہ مل گیا۔ تو تہجد میں قرآن پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھیں۔ تہجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی ہے، نبی پاک سارا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں رکھ دیے گئے، جسے ہم نے تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں۔ اور نبی پاک نے تینوں طریقوں سے پڑھی، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، رات کو اٹھ کے بھی، اور درمیانی رات میں بھی۔ تراویح بھی اسی طریقے سے۔ تہجد کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ 8 کی رکعت پوری کریں، اس کا تعلق پیورلی قرآن پڑھنے کے ساتھ ہے۔ وہ آپ پڑھتے نہیں کیونکہ آتا ہی نہیں ہے، زبانی نہیں آتا، تو آتا بھی ہو تو ترجمہ نہیں آتا۔ تو میرے لسنر جس کو تہجد پڑھنے کا شوق ہے وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کر ترجمے والا، اگر اسے زبانی نہیں آتا، یا موبائل فون میں فلائٹ موڈ پہ موبائل فون کو لگائے، اس لگا کر اس تلاوت کرے۔ اور مسلم احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں پڑھتے سورہ الزلال اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا۔